خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور ذرا دامن میں گنجائش تنگ ہے تو میں فوراً سوالات جانے بڑھتا ہوں. قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, مولانا عمران بشیر صاحب, مفتی عامر صاحب اور مفتی سہیل صاحب, سب کا بہت شکریہ. چلیے فوراً آپ پہلے سوال کی جانب چلیے. بسم اللہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. میرا علماء صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارا بچہ 13 سال کا ہے, صحیح ہے. کیا وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی علماء صاحب سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے تو بہت سارے علاقوں فرزندان تو اعتکاف میں بیٹھیں گے. مسجد الحرام میں ابھی جو مغرب ہوگی اس سے بیٹھیں گے نا, جی انشاءاللہ. اور پاکستان میں کل سے انشاءاللہ. کل سے کل مغرب سے. روزے سے 20 ہاں ٹھیک, ابھی تو 19 ہے, ٹھیک 19 کل مغرب سے پہلے انشاءاللہ. یعنی 20ویں کی مغرب, ہاں تو پرسوں یعنی. ٹھیک جناب. یہ علماء صاحب 13 سال کا بچہ ہے, ان کا وہ اعتکاف کر سکتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر تنبیہ کرنے کا حکم دیا. تو بچوں کو ابھی سے ان اعمال کی طرف لے کے آنا چاہیے, لیکن گزارش یہ ہے کہ بچے اس انداز میں بیٹھیں کہ ان بچوں کی وجہ سے بڑوں کے اعتکاف متاثر نہ ہو, کوئی نہ کوئی بڑا ساتھ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک. رضا داؤدانی صاحب ویسے بھی اس روش کی تو عمومی سوال ہو گیا, آپ چاہیں تو فقہی نقطہ نظر سے بھی جواب دے دیں, لیکن پہلے بھی شاید یہ بات آئی تھی. یہ اچھی روش ہے نا کہ بچوں کو اس طرح کی عبادات کا حصہ بنایا جائے. میں تنقید نہیں کر رہا کسی پہ, لیکن ہمارے بچپن میں بہت ہوتا تھا کہ ہم جب جاتے تھے تو اب ظاہر بچے ہیں تو وہ کچھ بزرگ ہوتے تھے, ان کا بڑا احترام ہے, لیکن وہ ایسے ڈانٹ کے کہ ہم, مجھے یاد ہے, میموری ہے کہ اچھا اگر وہ والے انکل بیٹھے ہوئے نا تو مسجد میں ہاتھ نہیں جانا ہے, کیونکہ وہ تو ڈانٹ کے بھگا دیں گے. تو یہ اس ٹرینڈ کو ڈسکریج کرنا چاہیے نا کہ بچے آئیں گے, تھوڑی سی شرارت بھی کرے گا, وہ ہے ہی بچہ ہے تو کیا کرے, لیکن اس کو اس کلچر کا حصہ تو بنائے, ورنہ دوڑ جائے گا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بزرگ نے ایک بہت پیارا جملہ کہا تھا کہ جس مسجد کے اندر کہیں کبھی کسی جگہ پر بچوں کا شور سنائی دے تو خدا کا شکر ادا کرو. اچھا, پروردگار کا شکر ادا کرو کہ بہرحال ماں باپ بچوں کو لا رہے ہیں تاکہ کم سے کم ایک ماحول سے وہ عادی ہوتے چلے جائیں. صحیح. ہیونگ سیڈ دس, یہ کہنے کے باوجود ایسا نہ ہو کہ جو عمومی فضا ہے اس فضا کے اندر اتنا زیادہ شور شرابہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں واقعی مسجد ہی نہ لگے, وہ مسجد ہی نہ لگے, یہ نہ ہو جائے. تو وہی جو مفتی عمران بشیر صاحب نے تجویز پیش کی کہ کوئی بزرگ اگر ساتھ میں ہو نا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ان کے قابو میں رہتے ہیں, ان کی طرف توجہ رہتی ہے, وہ تھوڑا سا نظر بھی تیز کر کے دیکھ لیں, اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں بیلنس ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ان کو لانا, ان کو انکریج کرنا یہ تو بہت اچھا ہے. خاص طور پہ 13 برس کا جو سن ہے, اگر بالغ نہ بھی ہوں تو ممیز تو حتماً ہے. تو اس حوالے سے تو ایک سنجیدگی کچھ نہ کچھ, یعنی ایک تو بالکل ہی چھوٹے بچے ہیں نا, کچھ نہ کچھ سنجیدگی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ٹرینڈ اگر رواج پاتا ہے اور ہے بعض کئی جگہوں پر اچھا رہے گا انشاءاللہ. یہ بالکل. اگلا سوال چلائیں, مفتی سہیل صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کرام سے سوال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ریلز آتی ہیں کہ اگر آپ نے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شیئر نہ کیا تو آپ کے ہاتھوں کو کینسر ہو جائے گا معاذ اللہ, اور آپ کافر ہوں گے شیئر نہ کریں, تو ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ ایک زمانہ تھا کہ پیمفلٹ بڑھتا تھا جمعے کے بعد اور لکھا ہوتا تھا کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ محمد حسین نے اس کی 100 کاپیاں نہیں کرائی تھی تو اس کے گھر پہ یہ ہو گیا ہے, تو اب تم کرا دینا. تو 500 فوٹو کاپیاں. اب یہ نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ ریل فارورڈ کرو نا ہاتھ کا کینسر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بچپن میں ہم نے یہ بہت دیکھا کہ مسجد کے باہر شخص کھڑا ہوا ہے اور پرچے بانٹ رہا ہے. اب اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ آپ نے اتنے تقسیم کروانے ورنہ پر بیماری آ جائے گی, فلاں شخص تھا اس نے نہیں کیا تھا, اس کا گھر تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور ایک بندے نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی الٹے پرچے تھے, کہا کہ میں بھی پھنسا ہوں تم بھی پھنسو, اور اس میں پھر یہ لکھا ہوا تھا. اب وہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے, ڈیجیٹل ہو گیا ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو اب وہ سوشل میڈیا پر آ گیا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں. بالکل اس کی سیدھی بات یہ ہے, بالکل ٹھیک. بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر کوئی ایسی ریل آئی ہے کہ جس کے آپ کو مستند ہونے کا اگر یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے واقعی سرکار دو عالم کا قول ہے یا نہیں, واقعی حضرت علی کا قول ہے یا نہیں, تو اس کو فارورڈ کرنے سے اجتناب کر لینا چاہیے. تو دیکھیں, کوئی بھی اگر قرآن کی آیت ہے پتہ کروائیں کہ واقعی یہ آیت ہے یا نہیں ہے, یا حدیث پاک ہے, کسی عالم دین سے پوچھیں کہ یہ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے. یا ایسا اس معاملے میں نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بڑے مظلوم ہیں. جی کوئی سمجھ نہیں آتا مولا علی کا قول. ہاں جی. تو اگر نہیں ہوا تو جھوٹ ہے. اور خاص طور پر اگر آپ نے حدیث لکھ کر کسی کو فارورڈ کیا اور وہ حدیث نہ نکلی, تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ اللہ. اور آپ پر کسی پر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ یہ فارورڈ کرتا پھرے، کوئی لازم نہیں ہے. اپنے آپ کو درست کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کریں. یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ فقہ جعفریہ میں ایسا کرنا روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے. بالکل ایسے بسم اللہ، یہ آپ ہی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. پوری تائید کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اضافی بات یہی ہے کہ فقہ جعفری میں اگر روزے کی حالت میں اس طرح سے کسی جھوٹ کو نشر کر دیا جائے تو نشر کرنے والے کا روزہ باطل ہے. اگر وہ جھوٹ منسوب کیا جائے خدا رسول اور ائمہ سے. خدا رسول سے اور ائمہ اہل بیت سے. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل اتنا سنجیدہ معاملہ ہے. چلیں اگلا سوال چلائیں. السلام علیکم، میرا نام ابش ہے اور میں کلاس 3 سے ہوں. میں 10 ایئرس کی ہوں. انکل میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرے پاس بہت پیارے ڈالز ہیں، لیکن میری مما کہتی ہے کہ ڈالز رکھنے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے، تو میں کیا کروں؟ مفتی عامر صاحب، گھر میں ڈالز ہیں. آپ تو خود ماشاءاللہ بڑی ڈال لگ رہی ہیں، پیاری سی لگ رہی ہیں آواز سے، لیکن مما کہہ رہی ہیں کہ گھر میں ڈالز رکھنے سے فرشتے نہیں آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا پیارا بچہ ماشاءاللہ. اور پریشان. حالانکہ بچوں کی تو عالی شان ہوتی ہے. اللہ سب بیٹیوں کی مسکراہٹ ہے سلامت رکھے. اچھا، یہ ڈال کا معاملہ اتنا ٹف نہیں ہے. اچھا، اتنا ٹف نہیں صحیح ہے. اسپیشلی جب تک آپ اس کو ایک تعظیم کے ساتھ اوپر بلند جگہ پہ رکھے نا، چونکہ بچوں کی کھیلنے کے لیے ٹوائز کے طور پر ہے، تو اس لیے آپ یوں کہیں کہ اس کو ترجیح نہیں دی گئی، اتنا پسند نہیں کیا گیا، تو بالکل درست ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے سبجیکٹ ٹو کنڈیشن بچوں کے لیے، کوئی اپنے ذاتی کھیلنے کے لیے کوئی بڑا اپنے گھر میں یہ سسٹم رائج نہیں کرتا ہے، نہ اپنی پسند یا شوق کے لیے رکھتا ہے. بچوں کو اس سے ذرا دلچسپی ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی حرام گناہ اور اتنا سخت اور نہیں ہے. صحیح. اصل میں یہ وعید جو ہے وہ کتے کے لیے آئی ہے، وہ بھی حفاظت کے لیے نہ ہو اور باقاعدہ گھر کے اندر ہو، دروازے کے اندر نہیں، آپ کے بیڈ روم میں ہو اور ایسے مقام پر ہو، تو وہ حدیث آئی ہے، بالکل آئی ہے کہ پھر فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے ہیں. اچھا. لیکن یہ کہ ڈولز پھر اگر آپ خریدتے وقت اور احتیاط کر لیں کہ وہ ڈولز ہوں لیکن اس میں تھوڑے سے اس کے جو کیا کہتے ہیں نقوش ہیں وہ تھوڑے سے غیر واضح ہو جائے، تو پھر تو وہ ٹوٹلی بالکل. لیکن اگر غیر واضح نہیں بھی تو آپ کہہ رہے ہیں اتنا سخت معاملہ اتنا ٹف نہیں ہے. صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. چلائیں جی اگلا سوال چلائیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ ایک دفعہ مجھے خواب آیا تھا کہ ہماری پوری فیملی پر کالا جادو کیا جا رہا ہے، اور وہی دوبارہ خواب مجھے آیا ہے. اگر کوئی حل ہے تو بتا دیں مجھے. ایک خواب دیکھا انہوں نے کہ کالا جادو کروا دیا گیا ہے جی. تو اب اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ نے اگر اس کا مطلب واقعی میں ہو گیا ہے، قبلہ آپ بتا دیں یا جو بتانا. جی مفتی سہیل صاحب. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ خواب میں اگر دیکھے کوئی کالا جادو، تو کالا جادو کیسے پتہ لگا آپ کو کہ کالا جادو ہی ہو رہی ہے؟ جی، عام طور پر ہوتا یہ کہ جب گھر میں ایسی باتیں ہو رہی ہوں نا کہ فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں. اسے کہتے ہیں خواب ہمت. جو بندہ سوچتا ہے وہی خواب میں آ رہا ہو. اگنور کریں اس کو. جی، نمبر 1 اگر ایسی چیز ہے تو اگنور کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اور ذہن بالکل نارمل ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ایسا خواب دیکھیں تو اٹھیں. حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوتو کر دیں اور لا حول شریف پڑھ لیں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور حسب استطاعت اٹھ کر صدقہ وغیرہ دے دیں. دوسرا کام یہ کریں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کریں، پی لیں. انشاءاللہ جو بھی ہوگا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. وقت کم ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا کوئکلی سوال چلیں، مختصر جواب لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ جس انسان کو نماز پڑھنے میں سستی آتی ہو تو وہ بجائے نماز چھوڑنے کے صرف فرض ادا کر لے. تو ٹھیک ہے، نماز میں مفتی صاحب سستی ہو رہی ہے تو صرف فرض نماز ادا کر لیں. سستی ہو رہی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، آپ بالکل نہ پڑھیں تو اس سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. تو بہرحال یہ ذوق کے اوپر ہوتا ہے. فرض کسی حال میں نہ چھوڑیں. جب فرض کے آپ پابند ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نفل کی عبادت بھی توفیق دے گا. کیا کہنا. چلائیں اگلا سوال چلائیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا بہت یوز کیا جاتا ہے، کیا روزے کی حالت میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ روزے میں سوشل میڈیا کا استعمال ہو سکتا ہے؟
اس سوال کو آپ پلٹا دیں، روزے کی حالت میں کتاب پڑھ سکتے ہیں، کتاب اگر جائز ہے تو پڑھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے تو نہیں تو پڑھ ویسے بھی جائز نہیں ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر مفتی سہیل امجدی صاحب یا بزرگان میں سے مفتی عامر صاحب کا کوئی درس سن رہے ہیں، عمران بشیر صاحب کا، تو بہت اچھی بات واہ 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 واہ. ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اس کے اندر کچھ ایسی موسیقی سنی جا رہی ہے جو قابل گرفت ہے، یا کچھ ایسا منظر دیکھا جا رہا ہے قابل گرفت ہے، تو وہ جائز نہیں ہوگا. کیا تو ڈیپینڈ کرتا ہے. کتابوں کے اندر بھی یہ، آپ قرآن مجید وہ بھی کتاب ہے، نہج البلاغہ وہ بھی کتاب ہے، کوئی اخلاقی کتاب ہے شیخ سعدی کی آپ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کیا بات ہے. یہ سوال جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، جو چیز ہے اس کے مطابق فی نفسی ہی ٹھیک ہے تو جامع بات کی ہے. اور یوٹیوب پہ مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے بھی درس قرآن آتے ہیں، وہ بھی آپ کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ یہ اتحاد کا مزہ دیکھیں کہ ایگزامپل بھی ایک دوسرے کی دے رہے ہیں، اور کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ اس پہ اختتامی گفتگو آپ فرما دیں. سوشل میڈیا کی پہ ہمیں جو ہمارے رویے ہو گئے اس کو تھوڑا سا نظر ثانی کی ضرورت ہے. قطع نظر کہ روزہ ہو یا نہ ہو، کہ ایک رویہ ہو گیا نا کہ ایک مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو میں ٹھیک ہے میں کہوں کہ مفتی صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. ایک ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی بات میں کہوں تمہاری ایسی کی ایسی، اور پھر پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ. یہ ذرا مہربانی کرنی چاہیے ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نا سوشل میڈیا سے جتنا کم اس میں وقت صرف کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. جتنی ضرورت ہو کہ آپ کی مجبوری ہے تو اس میں اپنے وقت کو لے کے آئیں، ورنہ آج کل والدین اولاد کے رشتے اسی کی وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. دوست آپس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی بجائے موبائل کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں. محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. بلکہ ایک بچے نے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ والدہ بیٹھ کے پیپر چیک کر رہی تھی، خاتون، تو پیپر چیک کرتے کرتے اس کو رونا شروع ہو گئی. اچھا. تو خامن نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ تم خود ہی دیکھ لو. جب پیپر اس نے دیکھا تو وہ بھی رو پڑا. تو وہ ان کے بچے کا ہی پیپر تھا جس پہ پوچھا گیا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو بچے نے کہا تھا میں بڑے ہو کے اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ماما بابا اسمارٹ فون کو بہت پیار، بڑی اہمیت، محبت دیتے ہیں. تو میں بھی جب بڑے ہو کے اسمارٹ فون بنوں گا تو میرے والدین مجھے بھی بڑا پیار دیں گے، بڑی اہمیت دیں گے. تو اللہ کا واسطہ. جی جی جی. جزاک اللہ. بہت نوازے، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. اور انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں مختصر نشست ایک اور ہوگی. ہم بریک کے بعد اپنے کوئز کے مقابلے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ.